اردو ماسٹر دیکھنے والے، اردو ماسٹر سننے والے اور اردو ماسٹر کے لیکچرز کو پسند کرنے والوں کو اردو ماسٹر کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ عزیز طلباء، سال اول کے طلباء و طالبات کو امتحان کے اندر سوال نمبر 7 کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یا کوئی درخواست تحریر کریں اور یا کوئی رسید۔ گزشتہ 5-6 سال کے اندر پاکستان میں رسیدوں کا اتنا رولا پڑا کہ رسید کی اہمیت جو ہے وہ پھر سے اجاگر ہو گئی۔ ہم جب بھی کسی دکان پر جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں اسے اس کی رسید طلب کرتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں اس کی رسید دی جائے۔ آپ بینک میں جاتے ہیں، پیسہ جمع کرواتے ہیں تو آپ اسے رسید مانگتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیزوں کی خرید و فروخت کے اندر رسید کا کیا کردار ہے اور وہ کون سے طریقے ہیں جس کے پیش نظر ہم رسید لکھ سکتے ہیں اور امتحان کے اندر آپ کو رسید میں پورے کے پورے جو ہے وہ 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک اچھی رسید لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ آئیے اپنے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو عزیز طلباء، ہم اپنے بورڈ پہ آ چکے ہیں اور ہم آج رسید نگاری کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسید فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رسائی یا پہنچ۔ اب یہ رسید کیوں لکھی جاتی ہے؟ رسید اس لیے لکھی جاتی ہے کہ چیز کو بیچنے والا اس بات کا ثبوت خریدنے والے کو مہیا کرتا ہے کہ اس بندے نے یہ چیز مجھ سے خریدی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے رسید لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیشہ عزیز طلباء یاد رکھیے گا کہ رسید ہمیشہ کون لکھ کر دے گا؟ جو چیز بیچ رہا ہے۔ چیز بیچنے والا آپ کو رسید لکھ کر دینے کا پابند ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اس رسید کا عنوان یہاں پر آپ لوگوں نے تحریر کرنا ہے کہ امتحان کے اندر یہ رسید جو ہے یہ 10 نمبر کی آئے گی، یا آپ رسید لکھیں گے یا آپ درخواست لکھیں گے، لیکن میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسید نگاری کے اندر اپنی کمپیٹنسی، اپنی مہارت جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو بالکل اس عنوان کے نیچے جو ہے عزیز طلباء آپ لکھیں گے باعث تحریر کے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے اس کی تحریر لکھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ جب یہ لکھیں گے تو اس کا آپ کو ملے گا 1 نمبر۔ فروخت کنندہ ہے، جو فروخت کنندہ ہے وہ لکھے گا کہ اس نے آپ سے کتنی رقم لی ہے، اردو میں لکھے گا، پھر اس کو ہندسوں میں لکھے گا اور پھر اس رقم کا جو نصف ہے وہ لکھے گا۔ اس کے بعد وہ لکھے گا کہ اس نے یہ جو رقم آپ سے یہ لی ہے اس رقم کے لینے کی اصل وجہ کیا ہے، کہ وہ چیز جو آپ کو وہ بیچ رہا ہے، جو چیز بیچ رہا ہے وہ کون سی ہے، کیسی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد عزیز طلباء، جو بندہ وہ چیز خرید رہا ہے اس بندے کی ساری تفصیلات، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی قوم اور اس کا رہائش کا پتہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا اسی رسید کے اندر۔ تو عزیز طلباء، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک 1 نمبر اس کا باعث تحریر آنکے، اور اس کے بعد آپ نے جو یہ والا ہے اس کو میرے عزیز طلباء ہم اس کو کہتے ہیں نفس مضمون کہتے ہیں۔ تو نفس مضمون جو ہے عزیز طلباء یہ 5 نمبر کا ہے، یعنی 1 نمبر آپ کا پورا یہ والا ہو گیا، پھر یہ چیزیں لکھنے کے 5 نمبر، تو آپ 6 نمبر جو ہے بڑے آرام سے اپنی پاکٹ میں سمیٹ کے بیٹھ جائیں گے۔ جب رسید کا اختتام ہوگا تو بالکل یہ والی جگہ، یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والی جگہ، یہ والا العبد جو ہے، یہ العبد کون ہوگا؟ جو رسید لکھ کر دینے والا ہوگا، یعنی فروخت کنندہ ہوگا۔ وہ یہاں پر اپنا العبد لکھا جائے گا، اور اس کے بعد عزیز طلباء یہاں پر وہ فروخت کنندہ جو ہے، جو تحریر کنندہ ہے یا وہ رسید کنندہ ہے، وہ اپنا نام لکھے گا، اپنی ولدیت لکھے گا، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھے گا، اپنا پتہ لکھے گا، اور ہو سکے تو اپنا وہ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اس العبد کے رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں طرف کیا ہوگا کہ آپ ایک گواہ لیں گے، اور یہ گواہ عزیز طلباء ایک فروخت کنندہ کی طرف سے ہے، اور خریدنے والا یعنی خریدار جو ہے وہ اپنا گواہ رکھے گا، ایک العبد کے دائیں طرف اور دوسرا العبد کے
बाईं तरफ। याद रखिएगा कि अल अबद का भी एक नंबर है, इस गवाह की तमाम तफसील को लिखने का भी एक नंबर है, और इस गवाह के लिखने का भी एक नंबर है। तो आइए हम देख लेते हैं 1, 5, 6, 7, 8 और 9, रसीद के 9 नंबर बेटा आपके पूरे हो गए हैं। अब आइए हम देखते हैं कि बिल्कुल अल अब्द के नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसके साथ इसकी तारीख जो है वो भी आप लिखेंगे, तो उसका भी एक नंबर जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो अजीज़ तलबा, ये था रसीद लिखने का दुरुस्त तरीका कि जिसको पेश नज़र रख कर कोई भी तालिब इल्म जो है वो अपने इम्तहान के अंदर 10 के 10 पूरे नंबर हासिल कर सकता है। और आइए अब हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं, जहां पर हमने एक रसीद जो है वो लिख रखी है। बिल्कुल अपने रसीद लिखने के तरीके को पेश नज़र रखते हुए हम इसका एक एक स्टेप जो है वो बगौर देखेंगे और इसको लिखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि रसीद का उन्वान जो है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। अब हम जो रसीद लिख रहे हैं वो रसीद है, एक मोटरसाइकिल जो है वो हमने अब बेचनी है और उसकी रसीद लिखकर देनी है। रसीद का उन्वान के लिखने के बाद जो सबसे पहला जो रसीद का जो स्टेप है वो है बाइसे तहरीर आके। तो हमने देखा कि हमने बाइसे तहरीर आके यहाँ पर लिख लिया है। तो अब जो है वो मुमतहन जो है वो क्या करेगा कि इसके ऊपर करेगा टिक 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 और हमें एक नंबर जो है वो इसका अवार्ड कर देगा। उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है कि सबसे पहले रकम जो है वो उर्दू में लिखनी है, हिंसों में लिखनी है, और फिर उस कुल रकम का जो निस्फ है हम उसको लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने लिया है जनाब कि मुबलग 1,25,000 रुपये, हमने उर्दू में लिख लिया, फिर हमने हिंसों में लिख लिया बेटा। अब हम इस रकम का जो निस्फ है हम वो लिखेंगे, जिनके निस्फ 62,500 रुपये होते हैं। तो ये था हमारा बेटा यहाँ तक इसका दूसरा स्टेप। ये पहला स्टेप था, स्टेप 1, और ये स्टेप 2। अब यहाँ पर स्टेप जो है हम उसको तीसरा स्टेप ले रहे हैं। तो ये तीसरा स्टेप हम यहाँ से शुरू करेंगे कि जो रकम इसने ये वसूल करनी है, लिखी है, वो ली क्यों है। अब उसका नफ्से मजमून हम यहाँ पर बनाएंगे कि मोटरसाइकिल हमने उसने बेची है, तो बाबत फ़रोख्त एक अदद मोटरसाइकिल ये हमने यहाँ पर लिख ली है, मोटरसाइकिल। अब उसके बाद हम कहते हैं कि जी मोटरसाइकिल है कौन सी। तो मोटरसाइकिल है जी होंडा प्राइडर 100 सीसी है। हमने ये मोटरसाइकिल का नाम और उसका जो उसकी पावर जो है वो लिखती है। उसका रंग कौन सा है जी, सुर्ख है। मुल्तान का नंबर उसको लगा, मुल्तान नंबरी है। गाड़ी का नंबर लिख दें MNN, जो आपका दिल चाहे। मैंने तो 12 लिख दिया है अपनी सहूलत के लिए। अच्छा जी, उस गाड़ी का, मोटरसाइकिल का मॉडल कौन सा है, वो जी 2023 मॉडल है। कितने किलोमीटर चली हुई है जी, 1000 किलोमीटर चली हुई है। चूँकि हम एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल जो है वो ख़रीद रहे हैं, तो लिहाजा हम उस मोटरसाइकिल की जो बुनियादी तमाम जो खासियतें हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद अब देखिएगा, जो ख़रीदार है, जो पैसे देने वाला है, चूँकि ये रसीद फ़रोख्त कुनिंदा ने उसको लिख कर देनी है। अब फ़रोख्त कुनिंदा जो है वो ख़रीदार की तफसील जो है वो लाजमी तौर पर लिखेगा। उसका क्या लिखेगा जी, देखिएगा जनाब, अज़ां जनाब मोहम्मद रिजवान वल्द मोहम्मद अकरम। ख़रीदार की तफसील हम लिख रहे हैं जी, देखिएगा। उसका नाम लिख दिया हमने, वल्दियत लिख दी हमने, उसकी कौम भी लिख दी है हमने, और उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर ये हमने इजाफी तौर पे लिख दिया है। काम बिल्कुल हमने पक्का कर दिया, पक्की रसीद लिख दी है। कहाँ का रहने वाला है, साकन का, पता कहाँ का है, उसका जी हबीब कॉलोनी है। अब वो बताएगा जी मैंने उससे कितनी रकम ली है, ये वाली ऊपर अब सारा आ गया, वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया हमारा। अजीज तलबा, एक दो निकात हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बताने हैं, ज़रा तवज्जो करना आपने, वीडियो छोड़कर नहीं जानी, बहुत काम आने वाली है वीडियो आपके, ताकि सनद रहे। अच्छा अजीज तलबा, देखिएगा कि यहाँ पर हमने वसूली की बाबत यहाँ पर तफसील लिख दी। अब ये कौन है, ये 4 नंबर है, ये हमारा 4 नंबर है जो ख़रीदार है। अब आप देखिएगा
یہ جتنا مضمون 2, 3 اور 4، 2, 3 اور 4 ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا کہلائے گا رسید کے اندر؟ یہ نفس مضمون کہلاتا ہے، اور اس نفس مضمون کے ہو بہو لکھنے پہ آپ کو ممتحن جو ہے وہ پورے کے پورے 5 نمبر ایوارڈ کرے گا، اگر وہ طبیعت اس کی ٹھیک ہوئی تو۔ یہاں پر ایک چیز اب جو میں نے آپ کو عزیز طلباء بتانی ہے، اور وہ چیز یہ ہے، دیکھیے گا آخری جملہ رہ گیا ہے، یہ آخری جملہ رہ گیا ہے، اور وقت ضرورت کام آ سکے۔ اس نے رسید لکھ دی ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے رسید اس لیے لکھی ہے کہ وہ میرے اور جو خریدار ہے ان دونوں کے آنے والے حالات کے اندر وہ اس کے رسید کام آ جائے، اگر کوئی نہ کوئی مشکل پیش نہ آئی تو۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے عزیز طلباء؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے وقت ضرورت، میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے بڑے جید اساتذہ کرام کے ساتھ مشاورت کے بعد دیکھا کہ جتنی بھی ہماری جو کتب ہیں گرامر کی جس میں رسید نگاری کے اوپر رسیدیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں پر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے بوقت ضرورت، بوقت ضرورت۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں نے کیا لکھا ہے؟ وقت ضرورت۔ یہ جو ہم نے زیر لگائی ہے یہ اضافت کی ہے۔ وقت ضرورت کا معنی کیا ہے کہ ضرورت کے وقت، ضرورت کے وقت۔ اب با کا مطلب ہے ساتھ، یہ جو بے شروع میں ہم نے لگائی ہے اس کا مطلب ہے ساتھ، لیکن اگر آپ اس کے نیچے جو یہ زیر آ رہی ہے، اگر آپ یہ زیر نہ لگائیں اور پھر کہیں بوقت ضرورت پڑھیں، اس کو بوقت ضرورت لکھیں، اگر آپ اس کے نیچے یہ زیر لگا دیں گے تو یہ آپ کا یہ جملہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا، غلطی کا احتمال پیدا کر دے گا۔ تاہم اس کے اندر بہت سارے اساتذہ کرام جو ہے وہ اس کے اندر ریلیکسیشن کا مادہ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بچے نے لکھا تو ہے نا، پتہ تو ہے نا اسے رسید کیسے لکھنی ہے، لہٰذا کوئی بات نہیں، اس کا ایڈوانٹیج اس کو دے دیا جائے اور نمبر دے دیے جائیں۔ لیکن میری جو رائے ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آپ اس کو وقت ضرورت لکھیں، وقت ضرورت لکھیں۔ اگر آپ نے بوقت ضرورت لکھنا ہے تو پھر آپ تے کے نیچے جو زیر ہے، اضافت والی زیر جو ہے، یہ آپ عزیز طلباء نہیں لگائیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں پھر اپنے اس رسید کے اگلے حصے کے اوپر۔ رسید ہماری اختتام پہ نفس مضمون مکمل ہو گیا۔ اب ہم آ رہے ہیں العبد پہ، 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں جی۔ یہ دیکھیے گا 5واں نمبر آ گیا۔ تو یہ دیکھیے گا العبد لکھنے کے فوراً بعد جو فروخت کنندہ ہے وہ اپنی ڈیٹیل مہیا کرے گا، وہ اپنا نام، اپنی ولدیت، اپنا پتہ، اپنا شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ تحریر کرے گا۔ اس کا عزیز طلباء 1 نمبر۔ اب جو چیز بندہ خرید رہا ہے، جو خرید رہا ہے، کوشش کریں کہ ایک گواہ اس کی طرف آ جائے، اس کی بھی تفصیل اس طرح سے لکھ دی جائے 1 نمبر، اور اس کے بعد جو فروخت کنندہ ہے وہ بھی اپنا ایک گواہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر لے اور اس کی تفصیل ڈال دے، تو یہ بھی ہو گیا 1 نمبر۔ تو عزیز طلباء ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی رسید جو ہے وہ آج بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ اب آپ اس جیسی اگر 20 رسیدیں لکھنا چاہیں تو آپ کو لکھنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جانے سے پہلے